فيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين صدق الله مولانا العظيم۔ اور کہا فرعون نے لے آؤ تم میرے پاس جادوگر سارے کے سارے جو اپنے فن میں ماہر ہوں۔ بس جب آ گئے جادوگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو کہا ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو تم اپنا جادو جو تم ڈالنے والے ہو۔ بس جب ڈال چکے ہو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اس کو مٹا دے گا، بے شک اللہ نہیں سنوارتا فسادی لوگوں کے کاموں کو، اور اللہ سچ کر دکھاتا ہے حق کو اپنے حکم سے، اگرچہ ناپسند کریں اس کو گناہگار لوگ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 79، 80 اور 81، 82، یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ، یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ جتنا قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا اتنا کوئی اور واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، سب سے زیادہ اسی کو، شاید کوئی سپارہ اس سے خالی، لیکن کہیں بھی اس کو اکٹھا ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا۔ جس موقع پر اس واقعے کے جس حصے کی مناسبت بنتی تھی وہی حصہ وہاں بیان کر دیا گیا۔ ترتیب وار کہیں بھی، وہ صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں جو ترتیب وار اکٹھا بیان ہوا ہے اور ایک ہی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً اکثر ایسے ہے کہ پہلے والا حصہ بعد میں، بعد والا پہلے، جہاں جس حصے کی مناسبت تھی وہ بیان کیا گیا۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ فرعون اور فرعون کے سرداروں کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی ہارون علیہ السلام اللہ کا حکم پیغام لے کر کے پہنچے تو پہلی بات کی انہیں سیاسی کی کہ اس قوم کو آزاد کر، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے۔ سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو جو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے یہ تیری غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ تیری بگاڑ کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کے بندے اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے، لہذا اپنی غلامی سے ان کو آزاد کرو۔ تو اللہ والوں کا اور نبی کا منصب منشا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کا غلام بناتے ہیں، اللہ سے صلح کرواتے ہیں، اللہ سے ان کو جوڑتے ہیں۔ آج بھی سچے اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے، جو اپنے آپ سے جوڑے کہ یہ سال کے بعد آپ نے مجھے اتنا پیسے دے دینے ہیں، بس تم نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، میں تمہارا پیر صاحب ہوں، بس سال کے بعد میں نے تمہارے پاس آنا ہے، 2-4 دن تمہارے پاس رہنا ہے، تم نے مجھے کھلانا ہے پلانا ہے اور واپسی کے بعد اتنا مجھے دے دینا ہے، اور اس کے بعد میں جانوں خدا جانے تمہاری جنت پکی، تم آرام سے ہو۔ یہ نظریہ اصل میں ہندو کا ہے اور یہ نظریہ عیسائی کا ہے۔ وہ اپنے پنڈتوں کو، اپنے رہبان کو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بس سالانہ ایک ٹیکسی کی طرح مقرر ہے، اتنا ہم نے گردوارے میں، اتنا ہم نے اپنے فلاں عبادت خانے میں وہ دے دینا ہے، اس کے بعد وہ جانے اس کا کام جانے، ہمارے معاملے میں چھٹی، اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس خدا جانے وہ جانے اس کا کام ہے۔ یہ معاملہ مسلمان کا نہیں ہے، مسلمان کا یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، سچا عالم دین وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، جن سے اللہ روٹھا ہوا ہے، ان کی آپس میں صلح کرواتا ہے۔ ہر گنہگار کو توبہ کا آمادہ کرتا ہے کہ توبہ کر لے اپنے رب سے صلح کر لے، توبہ کر لے اپنے رب سے صلح کر لے۔ یہ جو اللہ والی کا خان قوم بیعت ہوتی ہے یہی ہوتی ہے، بیعت کا معنی یہی ہوتا ہے
کہ اللہ سے دوبارہ صلح کر لیں۔ ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، اور اللہ صلح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بندوں کی طرف سے ہے۔ نفس و شیطان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو فرعون کے پاس یہ دونوں بھائی آئے اور آ کر کہا کہ ان بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تو اس سے بڑی چڑ ہوئی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ان کا کام ہی میری چودراہٹ ختم کرنا ہے، میرا ڈیرا آباد ہے، یہ غریب گھر میں بیٹھے ہیں تو میرا ڈیرا آباد ہے، یہ میرے نوکر جا کر بنے ہوئے ہیں بغیر تنخواہ کے، یہ تو جب چلے گا میرا ڈیرا ویران ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ اصل میری چودراہٹ کے دشمن ہے۔ اور انسان کے اندر جو نفسانیت کھڑی ہے، آپ کسی کی بھی اس نفسانیت سے ٹکرائیں گے تو آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھے گا۔ باقی آپ اس سے کچھ لے لیں لیکن اس کو ہوا بھر دیں، ماشاء اللہ تیرے جیسے تو ہے ہی کوئی نہیں، تو بڑی چیز ہے۔ باقی جو علاقے میں کسی کا نام بھی نہیں ہے تو ہی ہے، اس کو یہ کہے کہ بے شک اسے روٹیاں کھاؤ، بوٹیاں کھاؤ، پیسے کھاؤ، وہ سب تیار ہو جائے گا، لیکن اس کی نفسانیت کو تم اور زیادہ ہوا دو تو وہ خوش ہو جائے، زندہ باد کے نعرے لگاؤ، واہ واہ کرو، پھر بے شک تم کچھ بھی کرو۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ فرعون کو اس پر بڑی چڑ ہوئی تو فوراً کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، باتیں سمجھ رہا ہے، اس کی اپنے لوگوں کو کہنے لگا یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ باتیں ماننے کی، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ باتیں میں ہوں، یہ کس کی بات کرتا ہے؟ میرے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنتوں کا باغات کا مالک میں ہوں، زندہ مردہ کا مالک میں ہوں، جو چاہوں جس کو جیسے کر دوں، عزت ہوں ذلت یہ سارا میرے قبضے میں۔ یہ کیا کہتے ہیں ایسے؟ ان کی باتیں سنی۔ اس بات سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اگر بات دلیل کروں تو پھر بھی لوگ نہیں مانو گے۔ تو اب دیکھیں آج کے فرعونوں اور اس وقت کے فرعونوں میں یہ فرق ہے۔ آج کا فرعون دلیل کی بات نہیں مانتا، اس وقت کا فرعون جتنا بڑا جتنا بگڑا ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دلیل ہے تو فوراً کہنے لگا لے آ گئے، دل سنا دل دکھا۔ آج کا جو فرعون ہے، آج کا جو وڈیرا ہے، وہ حق کو مٹانا مولوی کو قتل کروا دے گا، پہلے تیری دلیل کو مسئول کر لی، میں نے بڑی دلیل دیکھی ہوئی ہے۔ یہ فرعون اس فرعون سے بھی پڑے، حق کی بات سننے کے لیے پیار بھی دے سکتے تمہارے پاس اتنے دلائل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دلیل دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ منہ ڈالا، نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا ہے، یہ دلیل ہے، اور عصا زمین پہ ڈالا، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، یہ میری دلیل ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کا تعارف کرایا، کلام پڑھی، میری دلیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ جادو ہے، یہ جو ہاتھ یوں ہوا نا یہ جادو، یہ لکڑی میں سانپ بنی یہ جادو، لہٰذا اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا جادو ہے تو مقابلہ جادوگر کریں گے، فن کا مقابلہ تو فن سے ہے۔ تو فوراً اعلان کروا دیا لوگ جتنے ماہر جادوگر ہیں، مطلب جادوگر نہیں کہا بالکل شاہر، ابھی کیسی کہتے ہیں حلیم، جنہوں نے باقاعدہ فن جادو کا علم سیکھا ہوا ہے۔ احمد ہر بندہ جادوگر بن کے بیٹھے، وہی تو ہر بندہ مولوی بن کے بیٹھے، لیکن جس نے وہ سیکھا بھی ہے علم کے لیے تو استاد سے مسند بھی رکھتا ہے بالکل شاہر عالم، جو ماہر جادوگر ہے، اپنے فن میں جادو میں ایک علمی سند رکھتے ہیں، وہ تمام جادوگر اکٹھے کرتے سب کو رکھا۔ اب جس وقت سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، دوسری بات آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہاں بھی موسیٰ علیہ السلام تو بتا اب پہلے تو نے کرنی ہے یا ہم نے کرنی ہے؟ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں، جادو کا فن دکھائیں، یا تو نے اپنے فن جادو کا فن دکھانا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم اپنی زور آزمائی کرو، پہلے تمہیں موقع دیتا ہوں۔ جو تکڑا ہوتا ہے نا بہادر وہ ایسے کرتا ہے، وہ ٹاس باز کرے تمہارے حوالے ہے، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں اللہ کرے میں جیت جو میرا نمبر پہلا آ جائے، وہاں موسیٰ علیہ السلام تم کرو تاکہ تمہارا انکار، تمہارا اثبات، تمہارا فن پورا کھول کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بڑا زور دکھایا، جتنی رسیاں جتنی لاٹیاں زمین پہ ڈالی، جو میدان جو گراؤنڈ تھا سارا سانپوں سے بھر گیا، اور سارے زندہ سانپ دوڑ رہے ہیں، اور دوڑ کر کے سب نے موسیٰ علیہ السلام کا روک کیا۔ تو پورے گراؤنڈ کے لوگ بڑے خوش ہوئے، یار اس کا توڑ کیا کرے گا اتنے جادو، یہ تو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ تھوڑا سا بصری تقاضے کے مطابق گھبرائے،
تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام گھبرا ہو گیا، خوف مت، ڈر نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، اپنا ڈنڈا پھینک۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکا تو اتنا بڑا سانپ بنا کے سارے کو ایک ایک کر کے کھا گیا۔ اب جب سارے ختم ہو گئے تو پھر فرعون کی طرف رخ کیا اس نے، تو پھر فرعون کانپا بھی اور نہیں ایسی تیسی دوستی ہوئی، اور پھر فرعون جتنے جادوگروں نے جادو کیا تھا وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جادو کو اس طریقے سے مٹا دینے والا یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ لہذا فوراً میں کلمہ پڑھا، سارے جادوگر جتنے بھی تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو پھر موقع ملا اپنے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اچھا اب ہمیں پتہ چلا یہ سارے چیلے شاگرد تھے، یہ ان کا بڑا استاد تھا، یہ سارے اپنے استاد کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس لیے ان کے فن کو مان لیا۔ لہٰذا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، تنخواہ میری دیتے ہو، روٹیاں میری کھاتے ہو، خرچہ تمہیں ملک جمع کرنے کا میں نے کیا، اور بات اس کی مانتے ہو، ایمان اس کی خدا پہ لاتے ہو۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں زندہ درختوں پہ لٹکا دوں گا، چوکوں پہ لٹکا دوں گا، سورج پہ لٹکا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا۔ میں دیکھوں گا کوئی کون میری مخالفت کرتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں کتنا بڑا جابر ہوں۔ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، انہوں نے صرف بھی کلمہ پڑھا، کسی عالم سے دین سیکھا نہیں تھا، وہ جدی پشتی نسل ماں کی گود سے کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنے بارے میں ذرا سوچیں نا کہ ہم کتنا دین پر پکے ہیں۔ وہ فوراً وہ جادوگر جو ابھی اسی پیدا مجلس میں مسلمان ہوئے، کچھ بھی نہیں سیکھا سوکھا، صرف حق دل میں آیا ہے، ذہن دل دماغ میں حق کو قبول کیا ہے۔ کہنے لگے فرعون اکزما انت قال، جو کر سکتا ہے کر گزر، یہی کرے گا، مار دے گا نا، مرنا تو ہے نہیں، کس زمین میں دھمکی دے رہا ہے، سوری میں لٹکا دوں گا تو مر جائیں گے نا، تو مرنا تو ویسے بھی ہے۔ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے موت سے بعد والی زندگی کے لیے، وہ زندگی والی بن جائے گی، اس لیے اب کلمہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو حق کی ایک نشانی یہ ہے کہ حق جب سمجھ آ جاتا ہے اور کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، پھر جمڑی پھیر لو، اس کو الٹا لٹا کے ٹکڑے کر دو۔ کبھی حق چھوڑا نہ حضرت بلال نے ہے، نہ حضرت خبیب نے ہے، نہ کسی اور شہید نے ہے۔ آج بھی 15ویں صدی میں ہمارے کتنے علماء جیلوں میں ہیں، ایک بھی دنیا کا کفر ثابت نہیں کر سکا جس نے ان سے معافی مانگی، جس نے ان سے معافی ایک بھی نہیں ثابت کر سکا۔ آج بھی اس وقت سینکڑوں بلاد میں علماء جیلوں میں ہیں، کچھ بھی جرم نہیں ہے، وہ یہ جہاد کا فلاں کا نام لیتے ہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کیا کیا ان کو سزائیں دے رہے ہیں، کس کس انداز سے ان کو کتے چھوڑ دیتے ہیں، ناخن کھینچ لیتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں، کائی کائی دن لٹکے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایک بھی اس وقت تک تاریخ ثابت نہیں کر سکی جس نے ان سے معافی مانگی کہ بس میری غلطی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا صرف آپ معافی نامے پہ سائن کر دیں۔ جنازے کا مسئلہ تھا، ماں کا جنازہ، باپ کا جنازہ تھا، کسی کا جنازہ تھا، جنازے کی بھی جانے دیتے ہیں، اتنی جائیداد بھی آپ کے نام الاٹ کر دیتے ہیں، صرف معافی نامے پہ سائن کر دیں۔ تو فرمایا یہ نہیں ہے، نہیں کی یہ تاریخ انگریز ہے کہ ہم نے ایسا استقامت والا بندہ نہیں دیکھا، ڈٹے رہے۔ تو اس لیے وہ جادوگر ڈٹے رہے، سولی پہ ڈٹے گئے، پھانسی پہ چڑھ گئے، شہید ہو گئے، ایک نے بھی پھر ایمان چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے تو فرعون کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کرو۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی، لے آؤ تم میرے پاس، بکل ساحر علیم، تمام ماہر جادوگر جو اپنے فن جادوگری کے ماہر۔ فلما جاء السحرۃ، جب آئے ان کے پاس جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، القوا، تم اپنا فن دکھلانے کے لیے جو جادو کرنا چاہتے وہ جادو کرو، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالتے ہو۔ فلما القوا، اور جب وہ ڈال چکے اب رسیاں لکڑیاں جو سام بن گئی، قال موسیٰ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا، تم جو میرے معجزات کو جادو کہہ رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، یہ جادو ہے جو تم دکھا رہے ہو۔
وہ جو میں نے دکھایا تھا پہلے تمہیں عصا والا معجزہ، جب بیضا والا معجزہ، وہ جادو نہیں تھا، اس کو تم نے جادو کا جھوٹ بولا، غلط تھا، لیکن یہ جو تم لائے ہو ما جئتم بہ، یہ جو تم لائے السحر، یہ جادو ہے، یہ السحر، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ ابھی ابھی تمہارے سامنے اللہ اس کو مٹا دے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا نام نشان نہیں رہے گا، اللہ اس کو ابھی مٹا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عادت مبارک، اللہ کا طریقہ مبارک یہ ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ جو فسادی بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے کام کبھی سنوارتا ہی نہیں، ان کے کام کبھی بنتے ہیں ہی نہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ حق کا سچ ہونا ثابت کر کے دکھاتا ہے بِکَلِمَاتِهِ، اپنی حکموں کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ گناہگار لوگوں کو یہ بات پسند نہ بھی ہو، اللہ پھر بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔